اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے۔ رمضان کی خاص عبادتیں 2-3 ہیں، خاص عبادتیں 2-3-4 چیزیں ہیں، ان میں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو رمضان کی خاص عبادت تلاوت ہے، قرآن پڑھنا یہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا خاص تعلق رمضان سے رکھا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا رمضان ہی میں شروع ہوا تھا، شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے 7ویں آسمان سے دنیا والے آسمان تک فرشتوں کے حوالے جو قرآن کیا تھا وہ بھی رمضان ہی میں کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو حضرت جبریل آیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کی مشغولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال ہوا کرتی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے اور بڑے نقصان کی کہ بہت سے لوگ عمر گزرتی ہے اچھی خاصی اور قرآن رواں نہیں ہوتا، ایسا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ خود ان کا پھر دل نہیں لگتا۔ حالانکہ جو اٹک اٹک کے پڑھے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اٹک اٹک کے پڑھنے والے کے لیے دوگنا ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا جو آدمی قرآن مجید پڑھے اور اچھا پڑھنا جانتا ہو، روانی کے ساتھ پڑھتا ہو، اس کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے یہاں بہت اونچے مقام والے اور بڑے عزت والے فرشتے ہیں۔ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، اللہ کے وہ مقبول بلند مرتبہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لانے والے اور نبیوں تک اللہ کے پیغامات پہنچانے والے فرشتے ہیں، جو فرشتوں میں بھی سب سے اونچے مقام والے ہیں۔ تیزی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا اور اچھا قرآن پڑھنے والا، اس کا مقام ان کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأہ وہو یتتعتع لہ اجران، اور جو شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہو لیکن پڑھتا ہو، اچھا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا لیکن پڑھتا بہرحال ہو، اس کو دوگنا ثواب ملے گا۔ ایک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ایک اس بات کا ملے گا کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے، تو دوگنا ثواب ملے گا۔ پڑھنا پھر بھی چاہیے، لیکن یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور حیرتناک بات یہ ہے کہ بچوں کو جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں وہ بھی خود اپنے آپ قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں کو تو پڑھوا رہے ہیں، حافظ جی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، مکتب میں لے کے جا رہے ہیں، بچہ قرآن پڑھنا، آپ بچہ پڑھ رہا ہے کیوں؟ مطلب ابا کو جنت میں نہیں جانا ہے، خالی بچوں کو جنت میں جانا ہے، ابا کو نہیں جانا ہے۔ ابا اماں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل بے فکر، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے بڈھے ہو گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ارے بھائی آپ سب سے پہلے کوشش کیجئے، خود بھی پڑھیے۔ کیا پڑھنے کی عمر صرف بچپن کی ہے؟ کس حدیث یا کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال کے بعد قرآن پڑھنا نہیں سیکھنا ہے؟ یہ بڑی غفلت کی بات اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ کسی بھی عمر کو پہنچ گئے ہوں آپ، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بہت مشکل نہیں رکھا ہے، اگر صحیح سے آدمی پڑھے، روزانہ آدھا گھنٹہ کسی کو دے تو بہت سہولت کے ساتھ 1 سال کے اندر روانی کے ساتھ اچھا قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ یہ تو اس کے لیے بتا رہا ہوں میں جس کو بالکل الف با بھی نہیں آتی، اور ہم میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت تو پڑھا ہوتا ہے قرآن مجید، بس رواں کرنے کی دیر ہوتی، کسی حافظ کے پاس، کسی پڑھانے والے کے پاس بیٹھ جائیے، 2-3 مہینے میں روانی آ جائے گی اور آپ اچھی طرح پڑھنے لگیں گے۔ تو بہرحال چاہے اچھا پڑھنا آتا ہو، چاہے اٹک اٹک کے پڑھنا آتا ہو، پڑھنا چاہیے قرآن، اور رمضان خاص طور پر تلاوت کا مہینہ ہے۔